سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آپ سوچیں کہ میں نے 40 سال سے پابندی سے نماز پڑھی اور آج میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں. میں اس لیے نماز پڑھتا تھا، میں زکوٰۃ پابندی سے دیتا تھا، صدقے کرتا تھا، آج میرے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں کنگال ہو چکا ہوں، بینک کرپٹ ہو گیا ہوں. آپ کس لیے دیتے تھے؟ کسی لیے بھی دے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کبھی بھوک سے آزماؤں گا، کبھی تکلیف سے، کبھی بیماری سے آزماؤں گا. اس کے لیے تیار رہنا. محرم کا یہ عظیم مہینہ ہمیں بہت سارے اسباق اور دروس دیتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے کے لوگ جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے، ان لوگوں نے ہمیں وہ دروس اور وہ اسباق، وہ لیسنز دیے ہیں جو زندگی بھر ہم نہیں بھول سکتے. اور یقیناً جب درس اور سبق بڑوں سے ملتا ہے تو وہ بھلایا نہیں جا سکتا. اور یہ تو ایسے بڑے تھے کہ یہ بڑوں کے بڑے تھے. سادات کا خانوادہ، اس سے بڑا کون ہے اس روئے زمین پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون جن کی نسوں میں چل رہا ہو، ان سے مبارک کون ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مبارک لوگ تھے اور انہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ جس قربانی کی کوئی قیمت ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے درس ہمیں ملتے ہیں کربلا کے معرکے سے. اس میں سب سے عظیم درس جو ملا وہ درس تھا صبر کا، کہ جس طرح آپ کے نہ چاہنے والے اور نہ پسند کرنے والوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ نے صبر کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، تب بھی آپ نے صبر کیا. اسی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے نوجوان اور ننھے بچے قربان ہوتے رہے، لیکن آپ نے صبر کیا. یہ صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان آفتوں پر صبر کیا. تو جب امام نے صبر کیا ہے تو غلام کو کتنا صبر کرنا چاہیے؟ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے. یہ بہت مشکل امر ہے. ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسکول میں ہمارے بچے کو کوئی ڈانٹ دے یا مار دے. سختی بالکل برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ اگر ہم اساتذہ کی سختی کو برداشت کر لیں تو ہمارا بچہ اوج ثریا پہ پہنچ سکتا ہے، اتنا قابل ہو جائے گا. کیونکہ اساتذہ مارتے ہی اس لیے کہ وہ بنے، قابل بنے، نیک بنے، صالح بنے. تو یہ اسباق جو ہمیں دیے ہیں صبر کے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا کہ ایمان والے ہیں. ایمان کے اعتبار سے وہ سب کے سب برابر ہیں، اور سب کے اندر ہم نے آزمائشیں رکھی ہے. اور پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی جان سے ہم آزمائش میں ڈالیں گے، جان کے معاملے میں، کبھی روٹی کے معاملے میں، کبھی بھوک سے تڑپائیں گے. اسی طرح آپ کے اندر ہم آزمائش ڈال دیں گے، پھلوں میں آزمائش ڈال دیں گے، جانوں میں آزمائش ڈال دیں گے. دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش سے ابھر کر آتا ہے. اور جو ان آزمائش میں نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے، اور صبر کرنے کا کیا بدلہ ہے بروز قیامت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا سوائے صبر کرنے والوں کی. اب آپ ذرا سوچیے، دنیا میں جو مسلمان عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، برائیوں سے بچ رہا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا حساب آسان ہو جائے اور میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنا دی، اس دنیا میں اگر کسی نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا اور آپ نے صبر کیا
اس دنیا میں کسی طاقتور نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے صبر کیا، اس دنیا میں کسی بھی بڑے نے کسی بھی چھوٹے کو ستایا اور اس چھوٹے نے طاقت ہونے کے باوجود بھی صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے انعام یہ ہے کہ بروز قیامت تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے گئے۔ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ صبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی اسی مسجد میں یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پر کوئی شخص آ جائے اور آپ میں سے کسی سے کہے کہ تم اٹھ کر پیچھے چلے جاؤ، میں یہاں بیٹھوں گا، آپ کیا صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یا کوئی آنے والا یہ کہے کہ تھوڑا مجھے جگہ دے دو، تو آپ صبر کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ یا کوئی جانے والا جاتے جاتے انجانے میں اس کا پیر آپ کو لگ جائے، کیا آپ صبر کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں ماری۔ تو میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بڑے صبر سے ہم چھوٹا صبر سیکھیں، اور اس چھوٹے صبر سے پھر ہم بڑے صبر تک آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کے نانا ہے، آپ نے بول کر نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ میں نے کتنا صبر کیا ہے۔ ہمارا صبر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل اور اس کے سارے ماننے والے ساتھ میں ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اونٹ کی اوجڑی ان کے پیٹھ پر رکھ دی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر، وہ اتنی وزن ہوتی کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا تو آپ گئی اور اسے ہٹایا کہ میرے والد کے ساتھ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کون کر سکتا ہے یہ سب؟ وہ فاطمہ کا لال ہی کر سکتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہو تکلیف کو، تب انہوں نے کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ خادم رسول کا قول ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مصیبتیں اگر دن پر نازل ہو جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ بہت مشکل ہے کسی بیٹی کے لیے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو ذلیل کیا جائے، اس کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اور اس کے باپ کا کوئی نہ ہو۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں جنہیں قید کر دیا جائے، محاصرہ کر دیا جائے، نہ پانی دیا جائے نہ کھانا دیا جائے۔ امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی اس وقت۔ امام حسین ابھی معرض وجود میں نہیں آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادثات دیکھے اور ان پر صبر کیا، یہ سب کچھ تربیت تھے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم باپ ہیں یا ہم بڑے بھائی ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، کیا ہمارے اندر صبر کا مادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اب ہمیں کسی چھوٹے کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے صبر کا مادہ تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم پیدا کریں اپنے اندر صبر۔ چھوٹی سی بات کو لے کر اگر ہم بے صبرے ہو جائیں تو ہماری آنے والی نسل کیا سیکھے گی اس سے؟ یہ صرف بتانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی، بیٹا تم بھی یہ جھیلو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچے کو سبق دے رہے ہیں عملی طور پر سبق کر کے دکھائیں، تب تو وہ سبق سب سے عظیم سبق ہوگا۔ اس لیے کہ قولی نصیحت سے زیادہ اثر انداز جو ہوتی ہے وہ فعلی نصیحت ہوتی ہے۔ آپ جو کر کے دکھاتے ہیں، جو ایکٹ، وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان پر، بجائے اس کے کہ آپ بول کر دکھائیں۔ تو بولنے سے بہتر ہے کہ ہم کر کے دکھائیں، اور دکھایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا صرف اس لیے کہ دین آگے بڑھ سکے، دین آگے بڑھ سکے۔ کیا ہم نماز کے لیے آگے آئے؟ کیا ہم روزہ رکھنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہاں ہم کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، ہم روزہ رکھ لیں گے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہے۔ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعات ایسی رونما نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا پرپس اور سبب ہوتا ہے، تاکہ امت سیکھے کہ کس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، اور جن لوگوں نے اس صبر کو پڑھا، سمجھا اور پھر سیکھا،
آج وہ لوگ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھ رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو. یہ سب علماء کے کام ہے. آپ جا کر چیک کریں، وہاں پر جا کے پڑھیں ان کا بیک گراؤنڈ کی کب سے ان لوگوں کی تحریکیں چل رہی ہیں. 70-75 سال ہو گئے، آج تک وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. 70 سال کوئی کم دن ہے یہ. جب سے آج تک یہ لوگ تکلیف میں ہیں. ان کے یہاں اگر آٹا بھی پہنچنا ہے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے کی بات کر رہا ہوں، آٹا بھی پہنچنا ہے، کتنا کلو آٹا پہنچے گا یہ اسرائیل فکس کرتا ہے. ایسے ہی کوئی بپھرتا نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی جنگ پر آمادہ نہیں ہوتا ہے. جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تب امام حسین کے ماننے والوں میں امام حسین جلوہ نما ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسا جلوہ دکھاتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ہے غلام حسین، اور پھر بڑی بڑی طاقت کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید تو ہو گئے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں مانا کہ وہ ہار گئے. سب نے یہ کہا کہ وہی جیتے ہیں. اور اسی طرح غزہ والوں کو بھی آپ دیکھیں تو آپ یہی ماننے پر اتارو ہو جائیں گے کہ یقیناً غزہ والے کم ہیں، کمزور ضرور ہیں، اور اگر یہ ہار بھی جائے، ان کے سارے گھر مسمار کر دیے جائیں، تب بھی یہ ہارے گی نہیں، جیت جائیں گے. اور جیت چکے ہیں، کیونکہ جیت لوگوں کے گھروں کو ڈھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ جیت دنیا والوں کے دلوں میں گھر بنانے سے ہوتی. آج دنیا کا خطہ خطہ ان کے نام کو پکارتا ہے. دنیا کا ہر حصہ جہاں پر آپ جائیے، جو جانتا بھی نہیں تھا کہ فلسطین کا لوکیشن کہاں ہے، وہ کس ایریے میں پڑتا ہے، کس سب کانٹیننٹ میں پڑتا ہے، نہیں معلوم تھا. لیکن آج ہر ایک انسان جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی صبر کی مثال کسی نے دیکھی ہی نہیں. ایسے ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہونا کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز بلستہ پیدا. آج بھی اگر ہم امام حسین کا صبر لائیں تو یقیناً ہمارے سامنے جتنے یزیدی کھڑے ہیں ان کے سر نیچے ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بنے تو صحیح ویسے ہی، اور وہ بننے کے لیے بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہاں پہنچتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی اس چائے کو چھوڑیے جسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں سے صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہ چائے جو سب یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اسے چھوڑ کر صبر کر سکتے ہیں؟ آپ کیا جنگ کریں گے؟ وہ سگریٹ جس کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، آپ اسے چھوڑ کر صبر کریں گے؟ نہیں کر سکتے تو آپ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے بہت نعرے لگانے والے ہم نے دیکھے جو سگریٹ پی پی کے نعرہ لگاتے ہیں، جو تمباکو گھس کر زبان پر رکھتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں. یہ لوگ مزیدار نہیں ہیں، یہ بلبلا ہے پانی کا جو کچھ دیر تک اوپر نظر آئے گا، اس کے بعد ڈوب جائے گا. ایسے لوگ اپنا نام حسین رکھ سکتے ہیں لیکن کردار میں حسین نہیں لا سکتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس معیار پر آنے کی کوشش کریں. مشکل ضرور ہے، لیکن اگر کوئی ساتھی مل جائے اور انسان سوچ لے کہ کرنا ہے، ایک پوری آبادی غزہ کی صبر کر کے دکھا سکتی ہے، ہم اکیلے کیوں نہیں کر سکتے؟ چھوٹی سی بات پہ صبر نہیں کیوں کر سکتے؟ جن کا گھر ڈھہ چکا ہے، ماں باپ نہیں ہے، چھوٹی سی بچی ہے، لیکن قرآن سناتی ہے، وہ قرآن جسے وہ سمجھتی ہے، اور وہی آیت سناتی ہے جو اس کے لیے تسلی کا سبب ہے. کمال کی بات کیوں؟ وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن سمجھا. تو اگر تکلیف میں کسی کو سہارا بنانا ہے، قرآن کو بناؤ. صرف پڑھو مت، اسے سمجھو. یہی زندگی دینے والا ہے. ورنہ جو مذہب سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، سمجھ اور فہم سے دور ہے قرآن کی اور اسلام کی، آج وہ تکلیف چھوٹی سی آتی ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے. کسی کو آنے کی ضرورت نہیں اسے تکلیف دینے کے لیے، وہ خود اپنے لیے تکلیف کا باعث ہے. لیکن وہ مرد انسان ہے جو زندگی تمام تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے بھی کھڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی موت حرام ہے، اور میں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میرے رب نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے رب نے کہا ہے کہ بھوک سے تڑپائیں گے، تمہیں جان سے تڑپائیں گے، بیماریوں سے تمہارے آزمائش ڈالیں گے. تم کھڑے ہو سکو گے؟
جو بندہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے مالک آزمائش تیری جانب سے ہے، تو بالکل کھڑے رہیں گے، کیونکہ پتا ہے کہ ہم تو تیرے ہیں، تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی بھی تکلیف دے گا تو ساتھ میں اتنا صبر بھی دے گا، تکلیف دے گا تو اتنی طاقت بھی دے گا، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی پراپرٹی کو آگ میں ڈال دے اور ہم تیری پراپرٹی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف دے جو ہماری طاقت سے باہر ہو؟ بالکل نہیں۔ جو تکلیف آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، آپ کی وسعت میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں مبتلا کرتا۔ اور جب اللہ کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ کسی بدو شخص سے کسی شخص نے کہا کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا اور بڑے مسائل ہوں گے، ایک ایک رتی کا حساب لیا جائے گا۔ ایک عام سا انسان، بدو انسان، کوئی پڑھا لکھا انسان نے، اس نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حساب کون لے گا؟ کہا کہ حساب لینے والا رحمان ہوگا۔ اور جب رحمان حساب لینے والا ہوگا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو سن رکھا ہے کہ اس کی رحمتوں کے 100 حصے جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا پہ ڈالا ہے۔ تو ایسا رحمان جب حساب لینے والا ہو تو مجھے کیا فکر ہونی چاہیے؟ نیک اعمال میں ضرور کروں گا، لیکن اس کی رحمت سے پوری امید ہے۔ تو دوستو، اس دنیا میں کوئی انسان مشکل سے باہر نہیں، ہر انسان، ایون وہ جو تمہیں تسلی دے رہا ہے وہ بھی مشکل میں ہے، ہر انسان تکلیف میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی کہانی اور قصوں کو سننے کے بعد ہمیں داس بنتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ یقیناً اتنے بڑے بڑے لوگ تو اتنی تکلیف میں تھے، خانوادہ رسول کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی بڑی بات؟ آپ سوچیں کہ میں نے 40 سال سے پابندی سے نماز پڑھی اور آج میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں اس لیے نماز پڑھتا تھا، میں زکوٰۃ پابندی سے دیتا تھا، صدقے کرتا تھا، آج میرے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں کنگال ہو چکا ہوں، بینک کرپٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کس لیے دیتے تھے؟ کسی لیے بھی دے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کبھی بھوک سے آزماؤں گا، کبھی تکلیف سے، کبھی بیماری سے آزماؤں گا، اس کے لیے تیار رہنا، کیونکہ ایک ہی حالت میں جب بندہ رہتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے، حالت جب تک بدلے گی پتہ نہیں چلے گی، اور دوام الحال محال، ایک حال میں رہنا محال ہے۔ اس لیے جب بندہ خوشی میں ہو تو سوچ لے تکلیف آ سکتی ہے، اور جب تکلیف میں ہو تو اس لیے ہم بیان کریں کہ مالک ہم بیان کریں تاکہ تو آرام دے دے۔ اور اس انسان جو مومن ہے وہ امید و بین کے درمیان ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، بس یہی دونوں کے بیچ میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔